السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو ہے حسد اور اس کی پہچان اور ہم اس سے کیسے بچیں۔ تو آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزو، گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ عربی کے دو لفظ ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے غبطہ، کہ جسے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے کمالات کی خواہش رکھنا، یعنی جب ہمارے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو کہ ہم یہ چاہتے ہوں کہ جو کمالات اور جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اسے ہم بھی حاصل کریں، تو اسے غبطہ کہتے ہیں، جسے اردو میں رشک کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی کی اچھی چیزوں کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی خواہش پیدا ہو کہ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہو جائیں، اسے غبطہ کہتے ہیں عربی میں، جسے اردو میں رشک کہا جاتا ہے۔ لیکن حسد اس کے برعکس ہے۔ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ سامنے والے کے کمالات برباد ہو جائیں، سامنے والے کی نعمتیں زائل ہو جائیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں اٹھتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے وجود کو گھیر لیتی ہے، تو یہ اور دوسرے امراض کی طرح سے ہے۔ یعنی جس طرح سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، کسی مہلک مرض میں پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی نارمل مرض میں پڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے حسد ایک بیماری ہے جو انسان کے جسم کو اور انسان کے ذہن و دل و دماغ کو اپنے شکنجے میں کس لیتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ حسد ہمارے اندر پیدا نہ ہو، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حسد جب پیدا ہو جاتا ہے تو جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو وہ صرف دو ہی جگہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یا تو حاسد کی موت ہو جائے یا محسود کی موت ہو جائے، یعنی حسد کرنے والے کی موت ہو جائے یا جس سے وہ حسد کر رہا ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے، تبھی اس چیز سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ ہمیں لگ گئی تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ عزیزو، اب گفتگو یہ ہے کہ یہ بیماری جب ہمارے اندر شروع ہو رہی ہو تو ہم اسے کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے ہر مرض اپنے ایک نشانی رکھتا ہے، ایک علامت رکھتا ہے، جب وہ آتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی اب مجھے ایسا ہونے والا ہے، اسی طریقے سے اگر حسد ہمارے اندر آنے والا ہو تو ہم کیسے سمجھیں کہ بھئی اب حسد ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے اور ہم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر حسد کی بیماری نہ پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ حسد جو ہے جب بھی کسی کے اندر پیدا ہو جائے گا تو آپ غور کریں گے کہ حاسد شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جو نعمتیں اللہ دے رہا ہے وہ کسی اور کو ملے، وہ یہ چاہے گا کہ ساری نعمتیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب کچھ مجھے ہی مل جائیں۔ تو سب سے پہلی پہچان حاسد کی یہ ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب مجھے ملے، وہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کسی کا اچھا نہیں چاہ سکتا۔ تو ضروری ہے کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو تو ہم ہوشیار ہو جائیں کہ شاید ہم حسد والی بیماری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور حسد کی دوسری پہچان یہ ہے کہ حاسد شخص کبھی بھی متواضع نہیں ہو سکتا، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہو سکتا، منکسر المزاج نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اکڑا ہوا رہے گا۔ اس کو کسی کے بھی کمال اور کسی کی بھی نعمت کے اوپر کبھی بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہاں بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور بہت اچھا ہے، آپ کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اکڑا ہوا رہے گا۔ تو اگر ہمارے اندر کبھی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہو کہ ہم کسی کی تعریف نہ کر پا رہے ہوں جبکہ اس کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے وہاں وہ نعمتیں پائی جاتی ہیں، تو ہم ہوشیار ہو جائیں کہ شاید حسد والی بیماری اب ہم کو اپنے لپیٹے میں لے رہی ہے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ حاسد شخص منافق کی طرح سے ہوگا، یعنی اس معنی میں منافق ہوگا کہ اس کی زبان پہ کچھ اور ہوگا
اور اس کے دل میں کچھ اور ہوگا، اس کے افعال سے کچھ اور ظاہر ہوگا، اس کی زبان سے کچھ اور ظاہر ہوگا. جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحاسد یظہر ودہ فی اقوالہ ویخفی بغضہ فی افعالہ. حاسد شخص جو ہے وہ جو کچھ بھی ظاہر کرے گا اپنی زبان سے، لیکن وہ اپنی محبتوں کو تو ظاہر کرے گا اپنے زبان سے، اپنے اقوال سے، لیکن جب افعال کے مرحلے میں جائے گا تب اس کا بغض اور اس کے دل میں چھپے ہوئے جلن اور حسد کو وہ ظاہر کرے گا. تو جب کبھی بھی صورتحال ایسی ہو جائے کہ ہمارے زبان پہ کچھ اور ہو اور ہمارے افعال سے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہو، تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ اب حسد ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسد ایک بیماری کی شکل میں ہمارے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، واقعاً پوری بحث کا جو نچوڑ ہے وہ میری اس گفتگو میں ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نسلیں دیکھ کے نہیں آتی ہے. یعنی حسد ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ کے آئے کہ بھائی وہ فلاں خاندان سے ہے تو اس کو حسد نہیں ہونا چاہیے، وہ فلاں قوم و قبیلے سے ہے تو حسد اس کو ہو جائے گا. نہیں، حسد نسلیں دیکھ کے نہیں آتا. اگر حسد نسلیں دیکھ کے آتا تو کبھی بھی حسد نسل انبیاء میں نہیں دیکھنے کو ملتا. اس زمین کے اوپر جو پہلا قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا ہے، کہ جب آدم کے بیٹوں قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی اور اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ حابیل نے اپنی قربانی خلوص اور اخلاص کے تحت پیش کی تھی. قابیل کو حسد ہو گیا، اور وہ حسد اس حد تک جا پہنچا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. تو عزیزو، حسد نسلیں دیکھ کے نہیں آتا. اور آپ اس مثال میں انجام سے بھی واقف ہو جائیں کہ حسد جب بہت زیادہ قوی ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف قتل اور خریزی پہ جا کے رکتا ہے. اور عزیزو، دوسری مثال آپ یاد رکھیں کہ یہی حسد تھا جو سبب بن گیا کہ نسل یعقوب میں ان کے بیٹوں نے اپنے ایک بھائی کو کنویں میں پھینک ڈالا. تو عزیزو، آپ یاد رکھیں وہاں پہ بھی حسد ہی تھا کہ جہاں پہ یعقوب کے بیٹوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ بابا جناب یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہمیں کم چاہتے ہیں. یہ حسد پیدا ہوا اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک ڈالا. تو عزیزو، کہنے کا یہ مطلب ہے کہ حسد نسلیں دیکھ کے نہیں آتا ہے، یہ حسد حتیٰ نسل انبیاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. لہذا غور کریں کہ ہم کو اور ہمارے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، جیسا میں نے بتلایا کہ یہ پہچان ہے اس کی، یہ علامتیں ہیں اس کی، تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ شاید حسد اب ہمارے باب جسم پہ دستک دینے والا ہے. اور عزیزو، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حسد ہونے کی وجہیں کیا ہیں، کہ کس بنیاد پر انسان کے اندر یہ مرض پیدا ہوتا ہے. تو عزیزو، اگر ہم غور کریں تو ہمیں کچھ وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان خواہ کی تقسیم بندی کر دی جائے، یعنی بے وجہ اور بغیر کسی سبب کے اگر دو لوگوں میں تقسیم بندی ہو جائے تو پھر نتیجہ وہ کہاں جا کے رکتا ہے؟ حسد پہ رکتا ہے. اور اس کی واضح سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ لوگوں کو چھوڑیے جو آپس میں رابطے نہیں رکھتے ہیں، ان کو چھوڑیے، اگر ایک باپ اپنے دو بچوں کے درمیان میں بے وجہ تقسیم بندی کر دے تو دو بچوں کے درمیان بھی جو ایک سگے بھائی ہیں اس کے باوجود ان کے اندر وہ جلن اور حسد کی بو پیدا ہو جاتی ہے. اور کبھی حسد ہونے کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ انسان سب کو ایک برابر سمجھنے لگتا ہے. اگر وہ غور کر لے اور عقل کو استعمال کر لے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ایسی نظر آ جائے گی کہ جس کی بنیاد پر اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم سب برابر نہیں ہیں. کسی کے وہاں نعمتیں زیادہ ہیں، کسی کے وہاں کمال زیادہ ہے، کسی کے وہاں کچھ ہے، کسی کے وہاں کچھ ہے، تو اسے سکون مل جائے گا اور اس بیماری سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. عزیزو، اب گفتگو یہاں پہنچ گئی کہ ہم نے یہ جان لیا کہ حسد کی پہچان کیا ہے، حسد ہوتا کن وجہوں سے ہے. تو اب ضروری ہے کہ جب یہ ایک بیماری ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بیماری انسان کو عقل استعمال نہیں کرنے دیتی ہے، زندگی اس کی سکون کے مرحلوں سے باہر نکل جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، تو اب ضروری ہے کہ جب یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے. عزیزو، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہم سب کو جانا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے
کہ انسان کو بہت سکون دے سکتی ہے اور اس مرض سے بچا سکتی ہے، کیونکہ یہی ایک چیز ایسی ہے کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کائنات میں ہر چیز کے اوپر آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن اس دنیا میں رہنے والا ایک شخص بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ مجھے موت نہیں آنی ہے۔ تو اگر ہم یہ تصور کر لیں، جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہو کہ بھئی فلاں کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو ہم یہ سوچیں ٹھیک ہے، ہمارے پاس جتنے بھی اسباب ہیں ہم اسی کے ذریعے سے پرسکون زندگی گزار لیں جو ہمیں مرحلہ کمال تک پہنچا دے، کافی ہے۔ تو اب ہم کو یہ چیز جلن اور حسد ہونے سے کسی بھی شخص کے لیے ہم کو بچا سکتی ہے۔ دوسرا یہ بھی طریقہ ہے اس کا علاج کرنے کا، ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے دوسروں کے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ کمال ہے، ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس اللہ نے کیا دیا ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اگر اللہ نے سب کو نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم کو دوسروں کے بجائے اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمتیں دی ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو ہمارے دل کو بہت سکون مل جائے گا، اور وہ سکون ہماری زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ اور عزیزو، آپ غور کریں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف سکون اور اطمینان کی زندگی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ گئے کہ دوسروں کے بارے میں غور کرنا ہماری زندگی کے سکون کو چھین لے رہا ہے، تو ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیزیں ایسی دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم پرسکون رہیں اور ہماری زندگی ایک بہترین اور اچھے انداز سے گزر سکے۔ عزیزو، حسد کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کی تمام نعمتیں حکمت کے تحت تقسیم ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو کچھ زیادہ مل گیا ہے تو اس میں اللہ کی حکمت پائی جاتی ہے، اور اگر ہمیں کچھ کم ملا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت کو اپنے حق میں بھی، چاہے وہ نعمت کے عنوان سے ہو، چاہے وہ کمال کے عنوان سے ہو، اور زیادہ کریں، تو اس کے بھی اہل بیت علیہ السلام نے طریقے بتلائے ہیں، اس کے بھی ہمارے پاس اسلام نے کچھ قواعد اور اصول بتلائے ہیں۔ اگر ہم ان راہوں پہ چلیں تو ہم اللہ کی حکمت اور قضاء و قدر الہی کو اپنے حق میں بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ تمام چیزیں اللہ نے جو تقسیم کیا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت تقسیم کیا ہے، اور اس حکمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، اور ہم قضاء و قدر الہی پہ کوشش کریں گے اپنے آپ کو راضی رکھنے کے لیے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پرسکون ہو جائیں گے اور ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اور عزیزو، ان علاج میں سے ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں، جب بھی ہمارے اندر یہ جلن اور حسد کی بو محسوس ہو تو ہم یہ غور کرنا شروع کر دیں کہ اگر کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو اس کا حساب بھی زیادہ ہونا ہے، اس کی مسئولیت بھی زیادہ ہے، اللہ اس سے اسی اعتبار سے سوالات بھی کرے گا، تو ہم کو سکون مل جائے گا، اور ہم جتنے میں ہیں اسی میں کوشش کریں گے کہ خوش رہیں، اور کوشش کریں گے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جائیں، اور اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ راضی رہ کے اپنی زندگی کو پرسکون اعتبار سے گزار سکیں۔ اور عزیزو، ان تمام وجہوں میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ وجہ ہے، آپ غور کریں، واقعاً سب سے بہترین وجہ ہے اپنے آپ کو حسد اور جلن سے بچانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک مرتبہ اپنی عقل میں یہ بات سوچیں تو ہم کو واقعاً سکون مل جائے گا کہ کیا ہمارے یہ سوچ لینے سے کہ فلاں کی نعمتیں زائل ہو جائیں، فلاں کے کمال برباد ہو جائیں، کیا اللہ اپنی حکمت کو بدل دے گا؟ کیا ہمارا یہ سوچ لینا کہ فلاں برباد ہو جائے اللہ اسے برباد کر دے گا؟ عزیزو، کبھی نہیں۔ اللہ کی حکمتیں اللہ سمجھتا ہے، وہی چاہے گا تو کسی کو برباد کرے گا، وہی چاہے گا تو کسی کو آباد کرے گا، وہی چاہے گا تو کسی کو عزت و کمال دے گا، وہی چاہے گا تو کسی کو ذلیل و رسوا کرے گا، کیونکہ قرآن نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو عزیزو، ہم اپنے اندر یہ یقین رکھیں کہ ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جانا کہ فلاں شخص برباد ہو جائے، آپ یہ سمجھ لیجئے اور یقین رکھیے، عقل استعمال کریے کہ سامنے والے شخص کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی اور آپ کی زندگی کا سکون چھن جائے گا۔ اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک انسان پیسہ کمانے جا رہا ہے، ایک انسان کسی اور چیز کے حصول کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، ان تمام چیزوں کا مرجع
صرف ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے۔ تو جہاں ہم ساری چیزوں میں عقل استعمال کر رہے ہیں کہ پیسہ کیسے حاصل ہو، زندگی کو کیسے پرسکون بنایا جائے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ صرف اور صرف ہمارے جلنے سے یا ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا کر لینے سے کہ فلاں شخص برباد ہو جائے، اللہ اسے کبھی برباد کرنے والا نہیں ہے عزیزو۔ اور اس مسئلے میں ایک مستقل گفتگو آپ کے سامنے بہت جلدی ہم پیش کریں گے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تقسیم نعمت جو ہوئی ہے اللہ کی طرف سے وہ حکمتوں کے تحت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہم مستقل طور سے آپ کے سامنے ایک گفتگو رکھیں گے تاکہ ہم غور کر سکیں کہ اللہ کی نعمتیں حکمت کے تحت تقسیم ہوئی ہے تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کیسے رکھیں۔ ابھی کی گفتگو صرف یہ تھی کہ ہم یہ غور کریں، اور جو سب سے اچھی وجہ ہم کو لگی وہ یہی لگی کہ ہم یہ غور کریں کہ کیا ہمارے سوچ لینے سے اللہ سامنے والے کو برباد کر دے گا؟ کبھی نہیں برباد کر سکتا۔ اس کی حکمتیں دوسروں کے حق میں آپ نہیں بدل سکتے، ہاں اس کی حکمتیں آپ اپنے حق میں بدل سکتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے ناراض تھا، ہم نے توبہ کر لیا، اپنی گناہوں سے معافی مانگ لی، ہم نے استغفار کر لیا، تو امکان ہے کہ ہم اپنے حق میں اس کی حکمت اور قضاء و قدر الہیہ کو بدل سکیں۔ لیکن ہمارے سوچ لینے سے کہ اللہ کسی کو برباد کر دے، اللہ کبھی کسی کو برباد کرنے والا نہیں ہے۔ اور عزیزو، آخر میں امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث کہ جس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو ویسے ہی جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو عزیزو، غور کرنے کی بات ہے کہ حسد اور جلن جو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ کیسے ایمان تک پہنچ گیا؟ یعنی غور کرنے کی چیز ہے کہ حسد کیسے ہمارے ایمان کو برباد کر دے گا۔ تو بہت واضح سی بات ہے کہ اگر میری گفتگو آپ کے لیے واضح ہو گئی ہو تو بہت اچھے سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ مولا کائنات نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے، حسد ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کی بالکل واضح ہو جاتا ہے ہماری گفتگو سے کہ حاسد شخص جو کسی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کی نعمتیں برباد ہو جائیں، وہ صرف یہاں نہیں سوچ رہا ہے بلکہ انڈائریکٹلی وہ اللہ کی حکمتوں پہ سوال اٹھا رہا ہے کہ پروردگارہ تو نے اسے کیوں دیا، تو نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ اگر میں اللہ کی حکمت اور قضاء و قدر الہی پر راضی ہوں تو میں کیوں جلن پیدا کروں گا اپنے اندر؟ میں کیوں حسد رکھوں گا کہ بھئی فلاں شخص برباد ہو جائے، فلاں شخص نابود ہو جائے؟ ہم کیوں یہ خواہش پیدا کریں گے؟ لہٰذا آپ یاد رکھیے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم سوچتے تو اس انسان کے بارے میں ہیں کہ بھئی یہ برباد ہو جائے، اس کی نعمتیں سلب ہو جائیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم اللہ کے اوپر اشکال کر رہے ہیں، پروردگارہ تو نے اسے کیوں دیا؟ تو نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو نے اسے کیوں نوازا؟ تو نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ یعنی حکمت الہیہ پہ اشکال ہونا ہے، اور حکمت الہیہ اور قضاء و قدر الہی پہ اپنے آپ کو راضی اور خوشنود نہ پانا یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ اب جیسے جیسے حسد بڑھتا جائے گا، ہمارے اندر جلن اور یہ چیزیں پیدا ہوتی جائیں گی، تو ویسے ویسے ہمارا عدم اطمینان اور عدم یقین اللہ کی حکمتوں کے اوپر بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ ہم جیسے جیسے کسی کی بربادی کا اپنے اندر قوی ارادہ کرتے جائیں گے، ویسے ہی ویسے قوی ہوتا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا، اللہ نے صرف انہیں کیوں دیا۔ تو اور یہی سبب بنے گا کہ دھیرے 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 ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ ہمارے اندر سے ایمان بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو اس طرح سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے درمیان میں آپ سے کہا کہ بہت جلدی ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جس میں یہ وضاحت کی جائے گی کہ کیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کو حکمت کے تحت تقسیم کیا ہے لوگوں کے درمیان میں، اور ہم اچھے سے غور کریں گے اور سمجھیں گے تاکہ ہمارے دل کو سکون مل سکے اور اللہ کی قضاء و قدر الہیہ پہ ہماری رضایت اور ہماری خوشنودی اور بھی زیادہ ہو سکے۔ بہت جلدی آپ کے سامنے اس گفتگو کو پیش کیا جائے گا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دعاؤں کا طالب حیدر عباس۔